نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت سے متعلق کل آپ گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ مزید کچھ باتیں انہی آیات سے متعلق آج بھی آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ ان آیات سے یکدم جو پچھلی گفتگو چل رہی تھی اس سے روح سخن ایمان والوں کی طرف لوٹایا گیا ہے، اور یہاں جو التفات ہوا ہے اچانک کہ یہودیوں کا ذکر چھوڑ کر مخاطب کس کو کیا گیا؟ ایمان والوں کو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے یہاں پر پھر اس کی وجہ تحریر فرمائی ہے کہ مدینہ طیبہ میں دو قومیں جو بڑی آباد تھیں، اوس اور خزرج، یہ وہ لوگ تھے کہ جو وہاں کے اصل مقیمی لوگ تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بعد میں انہی کو انصار کے ایک مقدس نام سے پکارا گیا ہے، انصار مدینہ۔ اب یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، یہ بنیادی طور پر ان پڑھ قسم کے لوگ تھے۔ وہاں پر کوئی مکتب، کوئی مدرسہ، کوئی سکول، کوئی تعلیم، اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ جس طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، بالکل اسی طرح ان قبیلوں کے پاس بھی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیاوی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ جبکہ ان کے پڑوس میں رہنے والے ایک طبقہ وہ تھا جن کو یہودی کہتے ہیں۔ اب یہودی چونکہ اپنے آپ کو آسمانی کتاب کا حامل سمجھتے تھے، اہل کتاب کہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو پڑھ رکھا تھا یا سنا تھا، کہ جو بھی ان کے پاس صورتحال تھی، اس میں علمی طور پر جو شریعت کی بنیادی اصطلاحات ہیں وہ ساری ان کے اندر موجود تھیں۔ وحی کیا ہوتی ہے، نبی کیا ہوتا ہے، نبوت کس کو ملی ہے، اور آخرت پر عقیدہ اور ایمان، یہ جو چیزیں تھیں یہ ساری ان کو معلوم تھی۔ یہ اصطلاح وہ استعمال بھی کرتے تھے، ان کے متعلق گفتگو بھی کرتے تھے۔ اب چنانچہ یہ یہودی اوس اور خزرج کے لوگوں سے آ کے ملتے تھے، پھر جو ہے وہ اپنی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا اور ان اصطلاحوں کا وہ استعمال کرتے تھے کہ وہی آیا کرتی ہے، اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں، آخرت ہے، دنیا ہے، یہ سارے مسائل عقائد، یہ جو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں شریعت کی، ان کے سامنے ذکر کرتے تھے۔ اب وہ غور غور سے ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ اب مفسرین نے لکھا کہ ان ساری باتوں میں سب سے زیادہ بتکرار اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کھل کر وہ جس بات کا کہتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہن قریب آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم اہل علم ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی جو ہیں وہ مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوں گے، مدینہ ان کے لیے دار الہجرت ہوگا، اور وہ جب آئیں گے تو لوگ ان کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے، اللہ کی ذات اس چھوٹی سی جماعت کو پوری دنیا پہ غلبہ عطا کریں گے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں وہ پڑھ کے ہمیں سناتے بھی تھے۔ اب کہتے تھے کہ ہمارے ذہن میں سن کر اوس اور خزرج کے لوگوں کے ذہن میں ایک نقشہ بیٹھ گیا تھا کہ ہن قریب جو ہے وہ دنیا میں اللہ کے آخری نبی بسانے والے ہیں۔ اب کہتے ہیں پھر اسی دوران یہ ہوا کہ یہ مدینہ کے لوگ، جس کو یثرب کہتے ہیں، یہاں کے یہ اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے۔ اور ظاہر بات ہے اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ عقیدتاً کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور ایک دور تو ایسا بھی گزرا ہے کہ کچھ لوگ کعبۃ اللہ کا بالکل ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ رات کے وقت سارے کپڑے اتار کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جن کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں وہی کپڑے پہن کے جائیں۔ بھئی جن ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہاں شرم نہیں آتی کہ ہاتھوں کو ساتھ لے کے اللہ کے ہاتھوں کو بھی کاٹ کے پھینکو؟ جن قدموں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے لیے چل کے گئے ہو، وہ قدم ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ جس منہ سے شرک کے جملے کہے ہیں، جس پیشانی کو بتوں کے سامنے جھکایا ہے، وہ سار، وہ پیشانی، وہ زبان، وہ آنکھیں، وہ لب و لہجہ، وہ سب کچھ لے کے جا رہے ہو۔ صرف ایک کپڑے جو ہے وہ تمہیں ایسے لگے ہیں کہ جو گناہ کی وجہ سے جسم پر تھے، ان کو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ان کے ہاں چلا آ رہا تھا۔
زمانہ جاہلیت سے وہ آتے دور دراز کا سفر کر کے، خاص ایام ہوتے، ان دنوں میں خوب جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں رونق لگی ہوتی اور ہزاروں کے حساب سے مخلوق جمع ہوتی، کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا، تو یہی اوس اور خزرج کے لوگ وہاں جاتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے چند ہی سالوں کے بعد جو ہے یہ لوگ اسی اپنی ترتیب سے پھر گئے، اور جب گئے تو وہاں کعبۃ اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اوس اور خزرج کے لوگ جو گئے ہوئے تھے مدینہ سے، ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی۔ ایک گھاٹی میں جا کر رات کے وقت، چونکہ دشمن کا خطرہ تھا، جس کو وہ عقبہ، جس گھاٹی میں بیعت عقبہ جس کو کہتے ہیں، تو اس گھاٹی میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی کچھ باتیں بتائیں، اپنی نبوت کا اظہار کیا، اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں یہودی بھی ہمیں بتاتے تھے، وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے، بس وہ آخری نبی اب دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب انہیں بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کام میں کسی سے پیچھے کیوں رہیں، بس یہ تو قیامت تک حاصل ہونے والی کائنات کی ابدی شہادت ہے، اور اس میں آدمی جو ہے وہ تاخیر کرے، کل تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10 سال بعد اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ تو آخری لمحات میں آیا، یہ کب آیا ہے؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں، اللہ ہمیں سابقون الاولون میں شامل کرے اور ہم سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھیں۔ جیسے ہی سنا، اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، باتیں سنی، گفتگو ہوئی، فوراً آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ لوگ واپس آئے، پھر اندرون خانہ محنت کرتے رہے، اگلے سال کچھ اور کو لے کے ساتھ چلے گئے، اب انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب اس دوران میں پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے کہاں آگے؟ مدینہ طیبہ۔ اب جب یہاں پہنچے نا، تو یہ جو مسلمان تھے اوس اور خزرج کے انصار مسلمان وہاں پہلے سے موجود، اب ان کے ذہن میں کیا تھا، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ بھائی جن لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں یہ راہ بتائی کس نے ہے؟ یہودیوں نے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ کون ہمیں دن رات کہتا تھا اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے؟ یہودی تو بتاتے تھے۔ اب ان مسلمانوں کے ذہن میں کیا تھا؟ ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی آئیں گے یا پہنچ آئے ہیں، اعلان نبوت کریں گے، سب سے پہلے آگے بڑھ کر وہی لوگ پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے کہ جو کہا کرتے تھے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ تو جانتے ہیں، باقی لوگ کیا ہیں؟ ان پڑھ، اس لیے جوک در جوک آئیں گے، پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے۔ اب چنانچہ وہ اسی شوق اور طمع میں تھے۔ اب قرآن پاک کا جو تخاطب ہے نا، انداز تکلم ہے اور گفتگو کا جو رخ ہے، یہ انہی انصار صحابہ کرام کی طرف ہے۔ افتطمعون، اس طمع میں بیٹھے ہوئے ہو؟ اچھا یہ لالچ ہے تمہارے دل میں، آئیں گے اور کلمہ جیسے حضور آئیں گے کلمہ پڑھ لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بجائے کلمہ پڑھنے کے مکہ کی دھرتی پر سب سے زیادہ جو اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے وہ یہ یہود ہیں۔ اب مخالفت شروع کر دی۔ اب جب مخالفت شروع کی تو اس مخالفت کی وجہ سے پھر بڑا نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ ایک تو ان کی مخالفت کی وجہ سے اسلام کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ الگ پہنچا، اور دوسرا جو مسلمان تھے ان کے اندر شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور غیر مسلم ان کو پھر تانے بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو یہودی ہمارے سامنے یہ کہا کرتے تھے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ آخری نبی آئیں گے، جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، جس کو تم نبی مانتے ہو، اگر یہی وہ شخصیت ہوتی ہے تو یہودی خود کلمہ نہ پڑھتے۔ اگر جب انہوں نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے دال میں کوئی کالا کالا ہے، یہ وہ نبی نعوذ باللہ نہیں ہے، اس لیے تو یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو منافقت کی وجہ سے، ان کے باطن کے خباثت کی وجہ سے اسلام کو بڑا شدید نقصان پہنچا۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ ایمان والوں کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آج آپ کے کہنے پر اور اس کیفیت پر یہ کلمہ پڑھ لیں گے؟ یہ تو وہ خبیث ہیں کہ جن کے اہل علم بڑے بڑے موجود تھے اور ہیں آج بھی، کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تعریف کرنے سے بھی، رد و بدل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یخرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، ان کلمات کو وہاں سے تبدیل کر کے اللہ کی کتاب میں کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ تو اس ضمن میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ یہ تو ان کی ظاہری حالت تھی تمہارے سامنے۔ آگے کہتے تھے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمہیں سارا کچھ بتاتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، دوستیاں تھی، تعلقات تھے۔ اب ان پہ تمن لگا کے بیٹھ گئے ہو
میں رب اعلان کرتا ہوں اندر کی جو ان کی کیفیت ہے وہ کچھ اور ہے، تمہارے سامنے آ کر جو باتیں کرتے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ یہ اندر والی باتیں آپ دیکھیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے۔ اب ذہن میں آ رہا تھا وہ اندر والی باتیں کون سی ہیں، اب قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب تمہارے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں، نبوت کا ہمارے یہاں تصور ہے، وہی والا تصور ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آئے گا، ہم اس پہ ایمان لائیں گے، یہ ساری باتیں وہ کہتے تھے۔ لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اب الگ جب اپنے کمروں میں جا کے بیٹھتے تھے نا تو تب ایک دوسرے کو کہتے تھے بھئی یہ باتیں ان کو کیوں بتائی ہیں، اس کی وجہ سے تو ان کے پاس حجت کھڑی ہو جائے گی، وہ دلائل کے طور پر ہماری کتابوں کو اٹھا کے پیش کریں گے کہ ہمارے نبی برحق ہیں اور سچے ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ ان کی اندر کی کیفیت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سارا کچھ انہوں نے لا علمی میں نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ غلطی سے کر بیٹھے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کے علم میں تھا اور ان کو اس بات کا ولا یعلمون، اب وہ چھپاتے تھے جان بوجھ کر اور چھپانے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے ان کو دباتے تھے کہ چھپانے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ان کو پتہ تھا اور معلوم ہونے کے بعد یہ ساری خباستیں وہ کرتے تھے۔ اس لیے ایمان والوں تمہیں استماع اور لالچ میں نہیں رہنا چاہیے، نہ کوئی پریشان ہونا چاہیے۔ یہ شروع سے ہی اسلام کے دشمن ہیں، آج بھی اپنی اسی عادت پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا، گویا کہ دو طبقات کا ذکر کر دیا گیا۔ اہل کتاب کے وہ لوگ کہ جو ان کے بڑے پڑھے لکھے اور عالم قسم کے لوگ تھے جن کو ان کے پادری کہتے ہیں، اور دوسرا ان کا پڑھا لکھا ہوا عام طبقہ۔ ان دونوں کی یہ کیفیت ہے۔ اب رہ گیا ایک تیسرا طبقہ، اس تیسرے طبقے کی کیفیت کیا ہے کہ ان کو بالکل کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہیں اہل کتاب، یہ پڑھے لکھے تھے، عوام بھی تھی اور ان کے علماء بھی تھے، ان کو تو پتہ ہے، لیکن یہیں پر کچھ لوگ درمیان میں ان کے ایسے یہودی بھی ہیں کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں، اب ان کو کوئی پتہ نہیں، اب ان کا دین کیا ہے۔ اب اللہ نے پھر ان کے دین کی بھی وضاحت کی ہے۔ ان کا جو مذہب اور دین یہ تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، شریعت کے مسائل کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کسی بات کا انہیں کچھ پتہ نہیں۔ اب ان کا دین کیا ہے، الا امانیہ، بس یہ کرامتیں کچھ سن رکھی ہیں، کچھ اپنے طور پر عقیدے اور نظریے بنا رکھے ہیں۔ اب ان کے اوپر جو ہے انہوں نے جھوٹ کی ایک بنیاد کھڑی کر کے ان کو مستقل ایک دین بنا رکھا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارا کچھ ہے۔ یہ امانیہ کیا ہے؟ اب اگلی آیت میں سب سے پہلے ایک آیت ذکر ہوگا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو پکے جنتی ہیں، جنت تو بنی ہمارے لیے ہے۔ اور پھر کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یہودی اور نصرانی جائیں گے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ہم تو پکے جنتی ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں اور لاڈلے ہیں، لہذا جس نے بھی بخشش چاہنی ہو وہ اپنے دامن کو ہمارے دامن سے جوڑ لے، ہمارے پیچھے چلے، بس ہم تو جو کوئی کام کریں نہ کریں، کچھ کریں یا نہ کریں، بس ہم جو ہے بخشے بخشائے ہیں، جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ یہ سوچ تھی ان کی، ان پڑھ یہودیوں کی۔ اب ان کی اس کیفیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس صرف ان کے گمان ہیں، یہ سوچیں ہیں ان کی، اسی پہ پورے دین کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو ایمان والوں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب کہاں جو ہے وہ خواہشات کے اوپر پورے دین کی بنیاد رکھنا اور کہاں دین اسلام کو قبول کرنا، کتنا بڑا فرق ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور جو آدمی خواہشات کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہو، جس کی زندگی، جس کا عقیدہ، جس کے نظریات صرف خواہشات اور اپنے طور پر یا کرامتوں کے اوپر کھڑے ہوں، اور اس نے کہا ہو کہ بس ہم جو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم ہی دوسروں کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے، یہ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری بخشش کر کے ہم بھی تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، ٹھیکیداری ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو ایسا آدمی اس بات کو کب قبول کرے گا کہ وہ ایک دین کے متحد ہو جائے، وہاں پر ایمان لے آئے اور پھر عمل صالحہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ دین تو مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے، اور اس ضابطہ حیات کی پابندی کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، یہ کلمہ پڑھنا، یہ اس کا تقاضا ہی یہی ہے۔ تو بھلا یہ لوگ جو ہے وہ کب اس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اس لیے ایسا یہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ تین قسم کے طبقات، یعنی ایک پڑھا لکھا، پھر پڑھے لکھے طبقات کے دو قسم کے لوگ، اور تیسرا ان پڑھ لوگوں کا طبقہ،
ان کا ذکر کر کے اللہ نے ایمان والوں کو تسلی دی، آپ ان کے رویے سے، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ یہ رود عدل سے اسلام کے دشمن ہیں، آج بھی ہیں، اور یہ دشمنی ان کی اسی طرح باقی رہے گی۔ اللہ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی اسی کو ملتی ہے، اور جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اللہ کی ذات اس کو اس سے محروم رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر ان کا بہت ساری آیات میں اور کہیں کہیں جگہوں پر ان کا وہ تذکرہ بھی آئے گا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا سچے دل سے، کچھ لوگوں نے، جس طرح عبداللہ بن سلام ہے یا دیگر لوگ ہیں، ان کے ساتھ پھر ان کا رویہ کیا ہوا، وہ کیسے لوگ تھے، یہ ساری کیفیت وہاں بھی ذکر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔